السلام علیکم۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے ڈسپلن۔ ڈسپلن لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نظم و ضبط۔ تو آج ہم دیکھیں گے یہ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، یہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 62 نکالیں اور اپنی کتاب کی طرف نظر رکھیے۔ وہ کام اپنے صحیح وقت پر کرنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ اسے کرنا نہیں چاہتے ہو، ڈسپلن کہلاتا ہے۔ ڈسپلن انسانی صلاحیتوں کو کامیابی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ڈسپلن ارادے کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ آپ کی پہلی فتح یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو ڈسپلن کا پابند بنا دیں۔ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے پابند کرنا۔ نظم سے مراد اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنا، اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منظم کرنا اور ان سے ممکن زیادہ سے زیادہ کام لینا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ وہ کام اپنے صحیح وقت پر کرنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ اسے کرنا نہیں چاہتے، ڈسپلن کہلاتا ہے۔ یعنی وہ کام جو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اور آپ اس کام کو آپ کرنا نہیں چاہتے اور اس کے باوجود بھی آپ اس کام کو سر انجام دیں، یعنی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ کام کریں، وہ ڈسپلن کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے باڈی کو، اپنے دماغ کو اس کام کے لیے تیار کریں جو آپ کے لیے ضروری تو ہے لیکن آپ اسے کرنا نہیں چاہتے ہیں، ڈسپلن کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ کھیل رہے ہو، شام کے 5 بج گئے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں اور لیکن یہ وقت جو ہے آپ کی پڑھائی کا ہے، آپ کے ٹیوشنز کا ہے، لیکن اس کے برعکس بھی آپ کھیل رہے ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اب آپ اس کھیل کود کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کھیل کود کو آپ من سے چاہتے ہیں، من سے پسند کرتے ہیں اور اس کے برعکس بھی آپ اس کھیل کود کو چھوڑ دیتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں، تو یہ ڈسپلن کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ڈسپلن ہے، آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا اس کام کے لیے جو آپ کے لیے ضروری تھا۔ دوسری ایک مثال نماز کی ہے، جیسے کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَوْقُوتًا۔ ہر ایک مسلمان پہ نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ مثلاً شام کی نماز ہمیں 6 بجے پڑھنی ہے، لیکن کوئی بندہ کہے گا کہ میں 7 بجے پڑھوں گا تو وہ ڈسپلن نہیں کہلاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اور آپ کو اس کام میں مزہ آ رہا ہے اور آپ اس کام کو چھوڑ دیتے اور نماز اپنے مقررہ وقت پہ پڑھتے ہیں تو یہ ڈسپلن کہلاتا ہے۔ آپ کی پہلی فتح ہے کہ آپ اپنے نفس کو ڈسپلن کا پابند بنا دیں۔ یہ نفس کو ڈسپلن کا پابند بنانا کیا ہوا؟ میں یہاں پہ روزے کی مثال آپ کو دوں گی۔ آپ روزے دار ہیں اور آپ کے پاس طرح طرح کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس چاکلیٹس ہے، آپ کے پاس فروٹس ہے، اور آپ کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے یہاں سے، مگر آپ کا روزہ ہے۔ آپ کے پاس چیزیں تو ہیں، یہاں سے آپ کو بھوک بھی لگی لیکن آپ پھر بھی نہیں کھاتے ہو وہ چیزیں جب تک نہ افطاری کا ٹائم آ جائے۔ جب افطاری کا ٹائم آ جائے تو تب آپ نے یہ چیزیں کھا لی۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے نفس کو ڈسپلن کا پابند بنا دیا، آپ میں ڈسپلن ہے، یہی ڈسپلن کہلاتا ہے۔ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے پابند کرنا۔ نظم و ضبط سے مراد اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنا، اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے منظم کرنا اور ان سے ممکن زیادہ سے زیادہ کام لینا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط سے مراد ہے اپنے آپ کو کسی اصول، کسی قانون اور قاعدے کا پابند بنانا، پھر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے استعمال میں لانے کو نظم و ضبط یا ڈسپلن کہتے ہیں۔ ڈسپلن سے مقصد کے حصول میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، مقصد آسان طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ نظم و ضبط انسانی زندگی کو ایک جہت عطا کرتا ہے، ایک سکون عطا کرتا ہے۔ یعنی نظم و ضبط کائنات کے ہر ذرے میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، عبادات بھی ڈسپلن کا اعلیٰ نمونہ عبادات میں بھی ڈسپلن کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ غرض انسانی زندگی میں ڈسپلن سے ہی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اس کا باقی حصہ ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔